بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ہم بستری کرنے کا اسلامی طریقہ کیا ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ دیکھیے، اس مسئلے کا جواب یہ ہے کہ قرآن پاک کے ذریعے سے جو ہمیں اشارہ ملتا ہے، لطیف اشارہ ملتا ہے، وہ یہ ملتا ہے فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت به۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا فلما تغشاها، کہ جب بیوی کو ڈھانپ لیا، عورت کو ڈھانپ لیا، حملت حملا، تو تھوڑا سا حمل رہ گیا۔ تو یہ فطری طریقہ ملتا ہے جمع کرنے کا۔ جمع کرنے کا فطری طریقہ یہی ہے کہ عورت چت لیٹی ہوئی ہو اور پردے کے ساتھ میں چادر ڈھکی ہوئی ہو اور مرد اس کے اوپر سے آ کر کے ہم بستری کریں اور اوپر سے چادر ڈھانپ لے۔ تو یہی طریقہ قرآن کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو اس سے حمل کے بڑھنے کے بھی چانس رہتے ہیں کہ حمل ٹھہرنے کا اس میں زیادہ امکان ہوتا ہے، اور قرآن کے ذریعے سے ہمیں یہ حکم ملتا ہے کہ اس طریقے سے ہم بستری کر لینا چاہیے۔ باقی قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، جس طریقے سے تم چاہو آ سکتے ہو۔ تو یہاں آنے سے مراد یہ ہے کہ ہم بستری کرنے کے تو مختلف پوزیشنز ہو سکتی ہیں، مختلف طریقے ہو سکتے ہیں، لیکن شرمگاہ جو ہو وہ آگے کی شرمگاہ ہو، پیچھے کی راہ میں، پیچھے کی شرمگاہ میں ہم بستری نہیں کرنا ہے۔ اس آیت کے ذریعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ پچھلی شرمگاہ میں ہم بستری نہیں کرنی ہے، باقی اگلی شرمگاہ میں کوئی بھی پوزیشن اختیار کر لیں، اس سے ہم بستری کر سکتے ہیں۔ لیکن بہتر طریقہ، اسلامی طریقہ جو قرآن سے پتہ چلتا ہے وہ یہی طریقہ پتہ چلتا ہے کہ بیوی چت لیٹی ہوئی ہے اور مرد اس کے اوپر الٹا لیٹ جائے، پٹ لیٹ جائے، تو اس سے عورت بالکل چھپ جاتی ہے اور اوپر سے چادر ڈھانپ لی جائے۔ اس طریقے سے ہم بستری کرنی چاہیے۔ یہ فطری عمل ہے، اور جس وقت ہم بستری کرنے کا ارادہ ہو اس وقت بسم اللہ پڑھ لیں، اور جب ہم بستری کرنے لگ جائیں تو اس وقت ہم بستری کی دعا پڑھ لیں۔ تو یہ طریقہ ہے ہم بستری کرنے کا۔ اور جو حکیم ہیں، حکیموں نے بھی اسی طریقے کو بتایا، اور انہوں نے کہا کہ سب سے گندہ طریقہ جو ہم بستری کرنے کا ہے، سب سے برا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ مرد نیچے لیٹا ہوا ہے اور عورت اوپر سے آ کر کے ہم بستری کریں۔ اس سے خطرہ یہ ہوتا ہے کہ جب مرد کی منی نکلتی ہے نا، تو مکمل منی باہر نہیں نکلتی اور اس کے وہ عضو ہی رہ جاتی ہے، اس کے آلہ تناسل میں منی رہ جاتی ہے، کہ جس کے ذریعے سے وہ دھیرے دھیرے مرد بڑھتا ہے اور مرد کے اندر یہ پرابلم آ جاتی ہے کہ منی رک جاتی ہے، اور پھر اس سے بہت ساری بیماریاں مرد کے اندر آ جاتی ہیں، اور اس کے ذریعے سے پھر عورت کے اندر بھی وہ بیماری ٹرانسفر ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اس طریقے کو منع کیا جاتا ہے کہ مرد نیچے لیٹا ہوا ہو اور بیوی اوپر ہو۔ اس طریقے کو سب سے گندہ طریقہ بتایا گیا ہے۔ باقی اسلامی طریقہ یہی ہے کہ بیوی نیچے لیٹی ہوئی اور شوہر اوپر لیٹا ہوا ہو۔ ایک طریقہ تو یہ ہے۔ دوسرا طریقہ احادیث سے جو ہمیں پتہ چلتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی ہم بستری کرنے کا ارادہ کرے تو چاہیے کہ وہ اس طریقے پر ہم بستری کر لے کہ یعنی عورت نیچے لیٹی ہوئی ہو اور پھر اس کے جو پیر ہیں، جو گھٹنے ہیں، وہ اٹھا لے اور اس کو اپنے کاندھوں پر رکھ کر کے پھر کوشش کرے۔ یعنی اس طریقے سے بھی اگر ہم بستری کی جائے گی تو اس میں بھی لطف زیادہ ملتا ہے، اور یہ طریقہ بھی اچھا ہے۔ یعنی عورت نیچے ہی لیٹی ہوئی ہو، باقی اس کے پیر اٹھا لے جائیں اور پھر ہم بستری کی جائے، تو اس سے حمل کے ٹھہرنے کا بھی زیادہ چانس رہتا ہے، زیادہ امکان رہتا ہے۔ تو یہ دو طریقے ہیں جو ہمیں پتہ چلتا ہے اسلامی طریقے۔ امید ہے بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آپ کے بھی کوئی مسائل اور کوشچنس ہو کمنٹ باکس میں لکھیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔